بھائی وقاص احمد چشتی صاحب، ان کی محبت ہے، عبدالآباد سے بارہا تشریف لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ مولانا جہانگیر رحمۃ اللہ علیہ کا مقبول بار کا کلام پیش کر رہے تھے۔ حافظ حذیفہ جنیدی کو مدعو کر رہا ہوں۔ چند اشعار شاعر نے روز محشر کا نقشہ کھینچا، اور یہ کلام الحمدللہ میں جب بھی پڑھتا ہوں محفل میں ایک الگ رنگ سماعت کریں۔ روز محشر میں ہم حضور کے غلام کیا کریں گے؟ شاعر نے کہا، شاہ کے چہرہ انور کی طرف دیکھیں گے، شاہ کے چہرہ انور کی طرف دیکھیں گے، یعنی ہم اپنے پیغمبر کی طرف دیکھیں گے، یعنی ہم اپنے پیغمبر کی طرف دیکھیں گے، صاحب حمد کے احمد کی طرف دیکھیں گے، مسند سید امجد کی طرف دیکھیں گے، اور نامہ کس منہ سے دیکھیں گے بروز محشر؟ ہم تو بس پیار محمد کی طرف دیکھیں گے۔ نامہ کس منہ سے دیکھیں گے بروز محشر؟ ہم تو بس پیار محمد کی طرف دیکھیں گے، اور حور و غلماں سے منہ موڑ کے ہم جنت میں، شاعر کہہ رہے ہیں جنت میں بھی حور و غلماں سے منہ موڑ کے پھر کیا کریں گے؟ حور و غلماں سے منہ موڑ کے ہم جنت میں آپ کی زلف محمد کی طرف دیکھیں گے، آپ کی زلف محمد کی طرف دیکھیں گے۔ لوگ پانی کی طرف دیکھتے ہوں گے پیاسے، لوگ پانی کی طرف دیکھتے ہوں گے پیاسے، ہم مگر ساقی کوثر کی طرف دیکھیں گے، ہم مگر ساقی کوثر کی طرف دیکھیں گے۔ ہم نظر پھیر کے رنگینی دو عالم سے مسجد نبوی کے گنبد کی طرف دیکھیں گے، مسجد نبوی کے گنبد کی طرف دیکھیں گے، اور آپ جب اپنے غلاموں میں پکاریں گے مجھے، دعا کریں کاشف صاحب، آپ جب اپنے غلاموں میں پکاریں گے مجھے، بادشاہ اٹھ کے میرے قد کی طرف دیکھیں گے، بادشاہ اٹھ کے میرے قد کی طرف دیکھیں گے، اور ہم غلامان ابو بکر تسلی سے کھڑے، عقیدے کا شعر علامہ صاحب، ہم غلامان ابو بکر تسلی سے کھڑے، جام دیتے ہوئے حیدر کی طرف دیکھیں گے، جام دیتے ہوئے حیدر کی طرف دیکھیں گے، اور جب کوئی رحمت سرکار کی حد ہے ہی نہیں، جب کوئی رحمت سرکار کی حد ہے ہی نہیں، سر پھرے ہوں گے پھر جو حد کی طرف دیکھیں گے، ارے سر پھرے ہوں گے پھر جو حد کی طرف دیکھیں گے۔ آپ جب اپنے غلاموں میں پکاریں گے مجھے، بادشاہ اٹھ کے میرے قد کی طرف دیکھیں گے۔ ملتمس ہوں حافظ حذیفہ جنیدی سے تشریف لائیں، بارگاہ رسالت میں اپنی خدمت پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسين وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللہ کے شیر ہے درگاہ پر درود اللہ کے شیر ہے درگاہ پر درود اللہ کے شیر ہے درگاہ پر درود مولا حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد پیارے نبی ذات 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 کا درود ہے پیارے نبی ذات 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 کا درود ہے پیارے نبی ذات 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 کا درود ہے سلطان دو جہان پر سب کا درود ہے اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی سیدنا علی وسیدتنا فاطمہ وسیدتنا زینب وسیدتنا حسین وسیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ حافظ حذیفہ جنیدی خوبصورت انداز میں اپنی عقیدت پیش کر رہے تھے. میں گزارش کروں گا انتہائی ادب کے ساتھ حضرت علامہ مولانا پروفیسر حافظ محمد احسان الحق قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے آپ بارہا شفقت اور محبت فرماتے ہیں اور ایک مرتبہ پھر میرے گھر پر تشریف لائے ہیں. آپ کو انتہائی شکر گزار ہوں. گزارش کروں گا ہمارے قدم سے خطاب فرمائے. نعروں سے استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید قل هو اللہ احد. صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ عز وجل فی شان حبیبہ الکریم رؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ. محترم مکرم سامعین کرام عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کروڑ ہا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس ذات پاک نے ہم سب کو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ پاک سے ہم سب کو ایمان اور اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا. قبل اس کے کہ پڑھی گئی آیت کے ضمن میں کچھ باتیں آپ کے خوش گزار کریں. ویسے تو
یہ محفل ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ ایک سہ جہتی محفل ہوگی، کیونکہ یہ ربیع الاول شریف میں ہونی تھی، پھر ربیع الاول شریف میں بارشوں کی وجہ سے یہ نہ ہو سکی، پھر اب ربیع الثانی کا مہینہ بھی شروع ہو گیا ہے، اور جو عزیزم برادرم حافظ محمد معاذ جنیدی نے جو پوسٹ لگائی اس میں یہ بھی ایصال ثواب کے لیے انہوں نے اپنے آبا کے جو ہے ایصال ثواب کے لیے بھی اس محفل کو معاون کیا ہے۔ تو کوشش یہی کریں کہ اس مختصر سے وقت میں، حالانکہ یہ نوجوان بھی جانتے ہیں کہ مجھے اس طرح کی کھچڑی وغیرہ پکانے نہیں آتی، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ بات جو ہے انہی جہت سے، تینوں جہتوں سے، تاکہ ہر بات آپ کے اور ہماری سمجھنے میں۔ میرا نام اناؤنس کیا تو انہوں نے کہا کہ حضرت علامہ مولانا جیسے یہ ہوتے، تو کہا کہ احسان القادری دامت برکاتہ بلا لیا، جو ملا وہ کھا لیا، وہ بچ گیا، وہ گھر لے گئے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ بھائی یہ جو میرے نام کے ساتھ جو ہے نا، آپ بھی علامہ لگائیں، مولانا لگائیں، اب تو ایک اور بھی اضافہ پروفیسر کا بھی کر دیا، سب کچھ لگائیں، لیکن بھائی یہ نہیں بھی لگائیں گے مجھے پرواہ نہیں ہے، لیکن میرے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے، ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ وہ مظفر وارثی نے کہا تھا یہ نام کھانا، تو مجھے صرف اتنا یاد ہے، ضرب تو خود کو جو ان سے تو لگوں لاتا تھا، وہ جو مجھ سے نکل جائے صفر ہو گیا۔ تو یہ ہے، تو جب سے یہ نوجوان بچہ جو ہے ہمیشہ میرے نام کے ساتھ، تو یہ محمد احسان اللہ کی ہی کہتے ہیں۔ تو اب آج میری ایک اور درخواست ہے، یہ میں نوجوان اور کراچی کے ہر محفل میں کہا، بہرحال محبت اور لوگوں کی بھی محبت ہوتی ہے، لیکن جب نعت شریف پڑھی جا رہی ہو، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ورنہ پیر صاحب آئیں تو بڑے ناراض ہو جاتے ہیں، حضرت صاحب جب آ جائے تو بابا وہ نہیں کھڑے ہو تو اگلی مرتبہ وہ صدارت کے لیے بھی نہیں آتے۔ میں اب صرف اپنی بات کر رہا ہوں کہ جب نعت شریف ہو رہی ہو، خطاب ہو رہا ہو، تلاوت ہو رہی ہو، ان تمام صورتوں میں مطلب جب ہم آ جائیں تو قطعاً نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو نعت شریف کے ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کی بھی بے توقیری ہوتی ہے، اور پھر محفل میں بھی ڈسٹربنس پیدا ہو جاتی ہے، اور جو نعت شریف پڑھنے والا ہوتا ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور خطیب تو سخت ناراض ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم بھی خطیب ہیں تو ہمیں بھی یہ فیل ہوتا ہے کہ مطلب کہ ہم کہتے ہیں بھائی جس حضرت صاحب کو جس کو بھی بلانا ہے وہ حضرات سارے جو ہے نا پہلے سے ہی آ جائیں، تاکہ بعد میں یہ نہ ہو کہ حضرت صاحب آ گئے اور ساری محفل وہ کھڑی ہو گئی۔ تو بس یہ ریکویسٹ ہے میرے عزیزم جو ہے حافظ محمد معاذ جنیدی سے، آج بیٹھے ہیں، ہمیں سب جانتے ہیں، ہماری کمپنی بڑی مشہور ہے الحمدللہ، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میں تو بہت شہرت ملی الحمدللہ۔ خیر، تو قرآن مجید فرقان حمید کی ابتدائی طور پر دیکھیں ربیع الاول شریف کے حوالے سے، یعنی کہنا سہ جہتی پروگرام، تو بس اس مختصر سے وقت میں مطلب میں تینوں طرف سے آپ کو ایک دو باتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، میں نے آیت ایک ہی پڑھی، کیونکہ اگر میں ایک لفظ پڑھتا تو اچھا نہیں لگتا، تو میں نے کم از کم ایک آیت بھی تبرک حاصل کرنے کے لیے، لیکن بات صرف میں کل کے حوالے سے کروں گا کہ بھئی اس کا جو سرنامہ کلام ہے اس سورہ اخلاص کا، وہ لفظ کل کیوں ہے؟ کیونکہ یہ سورہ اخلاص ہے، اور اخلاص یعنی خالص چیز کو کہتے ہیں، تو آگے ساری توحید ہے، تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں توحید خالص کو بیان کیا، لیکن لفظ قل کا آغاز کر کے یہ بتایا کہ توحید خالص وہ ہوتی ہے جو ذکر رسالت سے اس کا آغاز ہے، یہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد کہ قل یعنی اے حبیب آپ کہہ دیں، ساری دنیا اے تبس، تو چاہتا تو سب سے ہے بھائی، چاہتا تو ہے کہ بھئی سب تجھے مانے، لیکن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی تو کہہ دے بھئی منوانا کہا کہ سب سے ہی ہے، سب سے منوانا ہے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں مجھے منوانا خود کو ہے، لیکن بواسطہ اور بذریعہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے مسئلہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، تو اس لیے بعض پریشان ہوتے ہیں۔ اب میں خود نہیں سن رہا، جیسے آج تک آپ یہی سنتے رہتے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہا کہ تحقیق اللہ نے مومنین پر یہ احسان فرمایا کہ اس نے اپنا رسول ان کے درمیان مبعوث فرما دیا۔ تو کسی کہنے والے نے کہا کہ یہ جو ہے نا نبی
یہ نبی کی کوئی مہربانی ہے، نبی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ اس نے معرفت الہی ہمیں دلوائی، بلکہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے نبی کو نبوت عطا کی۔ میں حیران ہوں، ارے بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان ہی ذات پاک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب دیکھیں کل کے بعد ہے هو اللہ احد، یعنی وہ ہوا وہ سورہ جمعہ میں کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا، کہا کہ وہ اللہ ہے، اللہ وہ ہے جس نے امیین یعنی بے خبروں کے درمیان ایک باخبر کو بھیج دیا۔ باخبر وہ ذات پاک مصطفیٰ ہے، پہلے اپنے نور کے برائے راست فیض سے نور پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا، اور پھر اس کو اپنی خبر دی اور اس کو اپنے قرب میں رکھا اور اس کو اس وقت تک اپنی خبر میں پختہ کر دیا، اور جو انبیاء اکرام علیہ السلام آتے رہے وہ اللہ کی خبر کے ساتھ ساتھ بعثت و آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دیتے رہے۔ انبیاء اکرام آ کر دو خبریں دیتے رہے، ایک خبر جب ایک بات آپ سنی تھی، میں ضمن ایک بات آپ سے کروں، یہ کہتے ہیں اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ لکھنے والوں نے یہ تک تو لکھا کہا کہ نبی تو دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتا، اور پھر کہا کہ اگر کبھی کوئی علم اگر مان بھی لے نا تو کہا کہ اتنا علم، یہ میں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ابھی جب آپ بات اپنی بات کو میں بعد میں وضاحت کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ اتنا علم تو پھر کسی پاگل دیوانے کو حتیٰ کہ کافر جانوروں کو اور شیطان کو بھی یہ علم تھا۔ اب کمپیریزن کر رہے ہیں، وہ تو یہ کمپیریزن بنتا ہی نہیں۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں ذرا غور سے اس بات کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب مکالمہ کیا ابلیس سے خلقت آدم کے وقت، جب اس نے آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، کہ بھئی تم مردود ہو کے آپ دفع ہو جا، میری بارگاہ سے نکل جا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، کہا کہ اب قیامت تک تجھ پر میری لعنت برستی ہی رہے گی، یعنی تو لعنتی ہو گیا، مردود ہو گیا۔ اب سنیں اس کی اگلی آیت کیا ہے، سورہ صاد میں اگلی آیت کیا ہے، اس نے کہا قَالَ رَبِّ قَالَ رَبِّ۔ دلچسپ بات یہ ہے یہ سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ رب کو مان رہا ہے، یعنی رب کا انکار نہیں کر رہا۔ تو ہم جیسے عاجز کہتے ہیں مولا یہ ہاتھ ہمارے جڑے ہوئے ہیں کہ وہ تجھے تو مان رہا ہے، پھر بھی تو کہہ رہا ہے لعنت 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 لعنت، نکل جا، پھر تجھے تو مان رہا ہے رب بھی رب بھی۔ اس کا مطلب یہ ہے اس نے کہا میرے رب، وہ یا جو ہے نا اضافت کی وہ یا حذف ہے، یہاں پر ہماری قرآن مجید میں صرف را با زبر باسر بھی لکھا ہوا ہے، لیکن یا اس کا حذف ہے، وہ یا نسبتی، یعنی اے میرے رب، اے میرے رب، اے اللہ یہ تو تجھے تو مان رہا ہے پھر بھی کہہ رہا ہے میرے رب۔ ابھی آدم کی تخلیق ہوئی ہے، ابھی الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا نہیں ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں ہوا، واذا القبور بعثرت یہ نہیں ہوا، قیامت کیسے ہوگی یہ نہیں ہوا، کہ الف سنۃ مقدارہ 50,000 سنہ، کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا، ابھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تو وہ لعنتی مردود شیطان جس کو قیامت تک لعنتی کر دیا، تو اس کو تو پتا چل گیا کہ قیامت آئے گی، یہ سب کچھ ہونا ہے، لوگ قبروں میں جائیں گے، قبروں سے اٹھیں گے، اور یہ ان کا پٹھا بول بھی کہہ رہا ہے کہ نبی دیوار کے پیچھے نہیں جائے گا۔ ارے تو لعنتی جانتا ہے تو فرید کیوں نہیں جان سکتا؟ کیسے نہیں جان سکتے؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، یا علی زندہ باد۔ میرے عزیز دوستو، یہی تو ہم کہتے ہیں بھئی قرآن مجید فرقان حمید کو اس نگاہ سے پڑھو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں پڑھانا اور سمجھانا چاہتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے کیا کمال بات کی، میں نے ابھی کیا کہا آپ کو کہ وہ ایسی خبر ہے، منفرد انداز میں خطاب فرما رہے تھے، اور یہ